بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں ہم بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تو اگرچہ 24 یا 25 نومبر کو پشاور میں جلسہ کرنے کی خواہشمند ہے، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے اجلاس کی 1-2 روز میں صدارت بھی کریں، جس میں یہ طے کر لیا جائے گا۔ لیکن جلسے کی جو مقررہ تاریخ ہے اس کا حتمی فیصلہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ مل کر وہ کریں گے۔ لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس وقت بغاوت جو ہے وہ زوروں پہ ہے۔ کچھ اراکین اسمبلی جو ہیں مسلم لیگ نون کے کھلم کھلا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل چکے ہیں، جبکہ کچھ اندرون خانہ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کی سربراہی میں ایک نئی مسلم لیگ جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں جتنے بھی باغی اراکین ہوں گے، جس میں وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں یا عنقریب چھوڑنے والے ہیں، وہ سارے اس میں ضم ہو جائیں گے۔ یعنی چودھری نثار علی خان آنے والی جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی قیادت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میاں شہباز شریف ہیں اس کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی ضمانت واپس لی تھی تاکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس پر انہیں نہ جانا پڑے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں میاں نواز شریف کے بعد میاں شہباز شریف جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح پہلے تھے، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ چودھری نثار علی خان اور میاں شہباز شریف مل کر باغی اراکین کی قیادت کریں، اور باغی اراکین بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں نہ پی ٹی آئی میں جانا پڑے نہ پیپلز پارٹی میں جانا پڑے، اور وہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب کی حد تک پھر سے متحد ہو جائیں۔ اور جیسا کہ بلوچستان میں بھی بغاوت ہوئی تو وہاں پہ جناب عبدالقادر بلوچ اور سردار ثناء اللہ زہری جو ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہیں تاکہ مسلم لیگ نون کے مستقبل کا فیصلہ ہو اور پھر وہ اپنے مستقبل کے اعلان کریں۔ تو ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام اگرچہ اس وقت میاں نواز شریف کے شانہ بشانہ ہے، لیکن وہاں بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ حافظ حسین احمد پارٹی پالیسیوں کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایاز صادق کے بیان پر شدید رد عمل دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی پارٹی جو خود گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہو، جس نے خود آمریت کے درخت سے پھل کھایا ہو، وہ کس طریقے سے فوج پہ تنقید کا حق رکھتی ہے، لہٰذا ایک حد ہوتی ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے اس کا نوٹس لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جو کچھ حافظ حسین احمد نے کہا ہے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان لاہور گئے، جہاں پہ انہوں نے سہمے ہوئے ایاز صادق کو حوصلہ دیا اور گھر سے باہر نکال کر ان کو میڈیا کے سامنے لائے، اور پھر انہوں نے جو کہا تھا ایاز صادق نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ صرف ان سے ان کی تائید کروائی بلکہ یہ بھی کہا کہ اس سے آگے بھی ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، جس پر حافظ حسین احمد نے بھی پلٹ کر وار کیا، اور انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کیا وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام فے گروپ کی پالیسی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا حافظ حسین احمد صاحب کا کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایاز صادق کو گھر سے باہر بلا کر میڈیا کے سامنے پیش کرتے اور اینٹی پاکستان ایک بیان کی تائید کروائی جاتی۔ لہٰذا پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ اگرچہ اس وقت جارحانہ سیاست ہے، لیکن اس کو حکومت سے زیادہ اپنے ہی اراکین کی شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت دور دور ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے کہنے پہ نہ تو مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے، نہ وہ سندھ اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ قومی اسمبلی یا سینٹ سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا سٹینڈ جاری رکھے گی، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو کی طرف سے بھی یہ 2 ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے جمہوریت خطرے میں ہو اور یا پارلیمنٹ کے باہر کوئی فیصلہ ہو۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف چونکہ دونوں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اور ایک میاں نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھ کے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو اس کے بات کا دکھ ہے کہ وہ ایک عرصے کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد پارلیمنٹ سے باہر ہیں، اور بلکہ اقتدار سے باہر ہیں۔ جب سے جناب پرویز مشرف اقتدار میں آئے تھے تو مولانا فضل الرحمان اقتدار کے مزے لے رہے تھے، اور یہ پچھلے جو 2.5 سال گزرے ہیں مولانا فضل الرحمان کے لیے
یہ بڑے بھاری گزرے ہیں، چونکہ پہلی دفعہ انہیں 20 سال کے بعد اقتدار سے دور رہنا پڑا ہے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان اور جناب میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ بالکل جارحانہ ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ بغاوت ہی بغاوت ہے، اور ان کے اپنے سپاہی جو ہیں وہ دوسرے مورچوں میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور چند روز میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے پوزیشنیں لے چکی ہوں گی، اور پاکستان ڈیموکریٹ الائنس جو ہے، پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ جو ہے، عین ممکن ہے بلکہ کافی حد تک اس کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی موت آپ مرے گی۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ان میں تمام پارٹیوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اپنے مفادات ہیں، مریم نواز کے اپنے مفادات ہیں، میاں شہباز شریف کے اپنے مفادات ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے تو بالکل ہی اپنے مفادات ہیں، لہٰذا یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آئندہ چند روز میں اس کی صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔